السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ دوستو، آج ہم دوبارہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر مہا قتل کیس کے بارے میں۔ ڈاکٹر مہا قتل کیس کراچی پولیس کی مجرمانہ غفلت، لاپرواہی اور کرپشن کا چلتا پھرتا اشتہار بن گیا ہے، اور یہ اس وقت تک اشتہار رہے گا جب تک کراچی پولیس اس کا ازالہ نہیں کرتی۔ میں آج بھی اپنی اس خبر پر قائم ہوں کہ مقتولہ ڈاکٹر مہا کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا۔ پولیس سرجن آفس اور جناح ہسپتال کے میڈیکو لیگل آفس سے کوئی ایمیل جاری نہیں ہوا۔ مقتولہ ڈاکٹر مہا کا کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا۔ مقتولہ کی لاش بغیر کسی پوسٹ مارٹم کے وقوع والے روز مقتولہ کے ورثاء گزری پولیس کی موجودگی میں جناح ہسپتال سے ڈاکٹروں کی مزاحمت کے باوجود اٹھا کے لے گئے، اور بغیر کسی ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور بغیر کسی راہداری سرٹیفکیٹ کے ورثاء مقتولہ کی لاش کراچی سے میرپور خاص تک لے گئے اور اسے دفنا دیا۔ لیکن کراچی سے میرپور خاص تک کراچی پولیس اور سندھ پولیس کے کسی ایک ناکے نے بھی ان سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ آپ کے پاس کوئی راہداری سرٹیفکیٹ ہے، کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کراچی پولیس نہیں بلکہ سندھ پولیس تھی، بھنگ پی کر سو رہی تھی۔ اتنا بڑا واقعہ ان کے سامنے ہوا اور کسی نے اس کی خبر نہیں لی، اور سونے پہ سہاگا آج اس واقعے کو تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے، لیکن اس غفلت و لاپرواہی کا کوئی مقدمہ نہ تو صدر تھانے میں درج ہوا ہے، نہ ہی گزری تھانے میں درج ہوا ہے۔ لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھی لاش کہیں سے ملتی ہے تو یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ نیچرل ڈیتھ ہے یا اس کو قتل کیا گیا ہے یا خودکشی ہے۔ یہ معلوم کرنا ریاست کی پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پولیس اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنے میں ڈاکٹر مہا قتل کیس میں اب تک ناکام ہے۔ لیکن کسی بھی ہائی پولیس افسر نے، بڑے پولیس افسر نے اتنے ہائی پروفائل کیس میں برتی جانے والی اس غفلت اور لاپرواہی کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اب مقتولہ کے والد پیر آصف شاہ کی درخواست پر قبر کشائی ہو رہی ہے۔ اب جو اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا وہ پہلا پوسٹ مارٹم ہوگا، ری پوسٹ مارٹم یہ نہیں ہوگا۔ وہ دیکھنا یہ ہے کہ پولیس یہ ساری کارروائی ضابطۂ فوجداری کے 174 کے تحت کرتی ہے یا 176 کے تحت کرتی ہے۔ اگر یہ 174 کے تحت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پولیس خود مہر ثبت کر دے گی کہ اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا اور یہ پہلی مرتبہ پوسٹ مارٹم ہوا۔ اگر یہ ری پوسٹ مارٹم ہوگا تو پولیس جو ہے یہ ساری کارروائی جو ہے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 176 کے تحت ہوگی۔ اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کروائے بغیر کیوں لے جایا گیا؟ سیدھی بات ہے کہ پوسٹ مارٹم کروائے بغیر لے جانا جو ہے اس کا بینیفیشری صرف اور صرف قاتل ہے۔ قاتل نہیں چاہتا کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو، اور پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد پتہ چلے کہ یہ قتل ہے یا خودکشی ہے، اس لیے کہ اس کو واردات ہونے کے بعد ہی اسے خودکشی کا رنگ دے دیا گیا تھا کہ مقتولہ نے خود کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ وہ ٹینشن میں تھی، حالانکہ وہ اسی وقت جو ہے ساؤتھ سٹی ہاسپٹل سے جاب ختم کر کے آئی تھی، اور کوئی بھی ٹینشن زدہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ وہ کس طرح ڈیوٹی کر کے آئی؟ تو یہ سارا ایک جھوٹ تھا کہ انہوں نے ٹینشن میں آ کے خودکشی کی ہے۔ 9mm کا پسٹل ہے۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس 9mm پسٹل کا فرانزک کیوں نہیں کروایا؟ اس لیے نہیں کروایا کہ اس میں کوئی ایمیل ہی نہیں ہے۔ جب کوئی ایمیل ہی نہیں تو کس بنیاد پر آپ اس پسٹل کو فرانزک کے لیے بھجوا گے یا اس سے آپ جو ہے فنگر پرنٹ لوگے؟ فنگر پرنٹ تو آپ تب لوگے نا جب اس کی کوئی ایمیل آ جائے اور ایمیل یہ کہہ دے کہ ہاں یہ قتل ہے، اس کے بعد آپ اس پہ کہو گے اس کو قتل کس نے کیا ہے، تب آپ اس کے فنگر پرنٹ لوگے۔ اس لیے کہ اس کا کوئی ایمیل ہی نہیں ہے
جب اس کا کوئی عمل ہی نہیں ہے، کوئی پوسٹ مارٹم ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر کس بنیاد پر آپ موقع واردات سے ملنے والے پسٹل کا آپ فرانزک کراؤ گے؟ اس لیے پولیس اس کو ڈیلے کر رہی ہے، اور یہ پولیس نہیں بتا رہی کہ اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، پولیس اس کو چھپائے رکھ رہی ہے۔ مین اسٹریم جو میڈیا ہے اس کو بھی پولیس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ 70% خودکشی ہے اور 30% قتل ہے۔ یہ سب کا سب جھوٹ ہے، پولیس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اگر پولیس کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو وہ ایم ایل کی جو رپورٹ ہے وہ میڈیا کو دکھائے کہ بھئی یہ قتل ہوا ہے، یہ اس کی ایم ایل او کی رپورٹ ہے۔ لیکن چونکہ پولیس سرجن آفس اور جناح اسپتال کا میڈیکل لیگل ڈپارٹمنٹ نے کوئی اس کا ایم ایل جاری نہیں کیا ہے، اس لیے پولیس کے پاس کوئی ایم ایل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موقع واردات سے ملنے والے پسٹل کا فرانزک نہیں کروایا گیا۔ دوسری جانب جو ہے وہ جو مقتولہ تھی وہ رائٹ ہینڈڈ تھی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کام کرتی تھی، لیکن مقتولہ کو گولی جو ہے وہ لیفٹ ہینڈڈ یعنی کہ الٹے ہاتھ سے الٹے کن پٹی پہ گولی لگی ہے، چلائی گئی اور گولی یہاں سے نکلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گولی مقتولہ نے نہیں کسی اور نے چلائی ہے۔ وہ کسی اور یا وہ کون ہے یہ معلوم کرنا پولیس کی ذمہ واری ہے۔ پولیس اپنی یہ ذمہ واری اب تک پوری کرنے سے قاصر ہے۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ جنید پر شبہ کیا ہے، مقتولہ کے والد نے، پیر آصف شاہ کا کہنا ہے کہ میری بیٹی کو بگاڑنے والا، برباد کرنے والا، تباہ کرنے والا اور موت کے منہ میں دھکیلنے والا کوئی اور نہیں جنید ہے۔ جنید کون ہے؟ ایک معمہ تھا۔ جنید گرفتار ہی نہیں ہوا۔ جنید نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی، اور یہی کہنا ہے گزری پولیس کا کہ جنید اگر ہمارے پاس پراپر طریقے سے اگر ہم اس کی انٹروگیٹ کرتے تو شاید اس کیس کا کچھ نہ کچھ نکل آتا، لیکن چونکہ وہ ہمارے پاس ہماری کسٹڈی میں نہیں رہا، اس کی ضمانت قبل از گرفتاری ہو چکی ہے، وہ نہیں آ سکا۔ اور وہ پیر آصف شاہ کا کہنا ہے کہ جنید ملزم جو ہے وہ ابراہیم حیدری کے آغا اصغر کا بیٹا بتایا جاتا ہے۔ آغا اصغر سے پوری کراچی پولیس واقف ہے، بہت ہی با اثر شخص ہے، اور اسی وجہ سے ایک صوبائی وزیر بھی اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں، پولیس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ جنید پر ہاتھ نہ ڈالا جائے یا جنید کو ملزم نہ گردانا جائے۔ پولیس پر اس طرح کا پریشر بھی ہے۔ یہ خود گزری پولیس کا کہنا ہے کہ جنید جو ہے وہ آغا اصغر کا بیٹا ہے۔ آغا اصغر ابراہیم حیدری والا بہت با اثر ہے، بہت با اختیار ہے، بہت اس کے تعلقات ہیں۔ اس کے بارے میں مزید میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ اس کا اثر رسوخ بہت زیادہ، اور ممکن ہے کہ وہ اس کیس میں اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہا ہو۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ قتل کی واردات میں کون ملوث ہے، اس لیے کہ جو جنید کی اپنی ویڈیو، جنید کا جو اپنا بیان ہے، جنید کا کہنا یہ ہے کہ اس کے تعلقات تھے مقتولہ سے، مقتولہ اس کی لور تھی، مقتولہ سے اس کی محبت تھی۔ ان کا کہنا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ اگر وہ آخری کے ہاف آور یا 1 گھنٹے کی اگر اس کی سرگرمی کو دیکھا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ مطلب وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے مقتولہ سے بہت ہی اچھے تعلقات تھے، ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہ رہے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور گھر والے ان کی محبت کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ اور اب گزری پولیس کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ واردات والی رات جو ہے مقتولہ کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنائی گئی تھی، یعنی کہ قتل کی اس واردات سے قبل باضابطہ جھگڑا ہوا تھا، مقتولہ کو کسی کام کرنے سے منع کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یا کوئی اپنی بات منوانے پر اسے مجبور کیا جا رہا تھا، جس کے بعد ہی یہ واقعہ رونما ہوا۔ ایسا کہنا ہے مقتولہ کے پڑوسیوں کا کہ قتل کی واردات سے قبل وہاں پر شور شرابہ ہوا تھا، چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آئی تھی، ایسا کہنا ہے مقتولہ کے پڑوسیوں کا۔ جبکہ پولیس اب تک اس پر خاموش دکھائی دے رہی ہے، اور پولیس کے اعلیٰ افسران
ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن اور آئی جی سندھ جو ہے وہ مشتاق مہر نے بھی اب تک اس اتنے اہم ترین کیس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. ان پولیس اہلکاروں کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا جو مقتولہ کی لاش بغیر پوسٹ مارٹم کروائے جناح ہسپتال سے لے کر اس کے بعد بغیر کسی راہداری کے اسے کراچی سے میر پور خاص تک لے گئے, وہاں اسے دفنا دیا, جو کہ ایک سنگین جرم ہے جس پر ایف آئی آر بھی ہوتی ہے, جس پر سزا بھی ہے. لیکن افسوس کہ کراچی پولیس نے اب تک اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا, کوئی اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہے, اور اب اس کا قبر کشائی کے بعد پہلی مرتبہ اس مقتولہ ڈاکٹر مہا کا پوسٹ مارٹم ہوگا. یہ نہیں معلوم کہ قاتل کون ہے. قاتل ہو سکتا ہے کہ آس پاس میں ہی ہو, یعنی بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں, وہ والی صورتحال پیدا ہو جائے, لیکن اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ معلوم کرنا خود پولیس کی ذمہ داری ہے. پولیس معلوم کرے, یہ بہت ہی ہائی پروفائل کیس ہے. پولیس اس کیس میں آگے بڑھے اور اس رسوائی کو ختم کرے جو پولیس کے حصے میں آ چکی ہے. اس کیس کی وجہ سے پولیس رسوا ہو رہی ہے, پولیس بدنام ہو رہی ہے. پولیس کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی جو ہے وہ قوم کی نظروں میں آ چکی کہ ہماری پولیس کتنی زیادہ فرض شناس ہے. اس کا بھانڈا ڈاکٹر مہا قتل کیس نے پھوڑ دیا ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.